بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لگتا ایسے ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو، فیصلہ سازوں کو، جن کو ہم راہبر کہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کے حالات کیا ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنے کا اس طرح سوچا ہی نہیں جا رہا۔ اب آپ دیکھیے حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ گلگت بلتستان میں فوج بلانی پڑ گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں اب فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حالات کس قدر خراب ہو گئے ہیں۔ وہاں پر خدا نخواستہ فرقہ وارانہ فسادات ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہاں تک صورتحال پہنچی کیسے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ابھی چند ہفتوں پہلے تک تو یہ ہو رہا تھا کہ جناب وہاں سے وہ خالد خورشید صاحب جو سی ایم تھے گلگت بلتستان میں، ان کو ہٹایا جا رہا تھا، ہٹایا گیا پھر کہ جی وہ عمران خان کے ساتھ پھرتے رہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور اس کے بعد ان کا ایک کیس بنا، وہ ہٹ گئے۔ پھر وہاں پر جناب پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کر وہ نیا سیٹ اپ سارا بنایا، لایا گیا، کمال کر دیا جی۔ اسی طرح ہم نے کشمیر میں دیکھا تھا پہلے۔ اب کیا ہوا کہ اب وہ جو نئے لوگ لائے گئے ان سے معاملات ہی نہیں سنبھل پا رہے۔ کیا ایسے حالات ہو گئے کہ وہاں پر اب یہ فرقہ وارانہ فسادات کا خطرہ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے جناب وہاں پر اب سیکیورٹی اداروں کو بلایا جا رہا ہے۔ وہاں پر ہر طرح کے اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے، مذہبی اجتماعات بھی نہیں ہو سکتے۔ وہاں پر سیاح پھنس گئے ہیں، اور پاکستان میں جو ہم کہتے ہیں جی ٹورزم ہونا چاہیے، گلگت بلتستان سب سے آگے سمجھا جاتا ہے، ہم پوری دنیا میں اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم پروموٹ کریں گے؟ اب اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیے اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پر احتجاج ہے، وہاں پر دونوں طرف سے یعنی خطرات ہیں۔ اب واقعہ یہ ہوا جس سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا کہ ایک مقامی عالم دین کے خلاف ایک ایف آئی آر ہوتی ہے توہین مذہب کے حوالے سے، اور اس پر اب اس کے بعد احتجاج شروع ہوتا ہے۔ یعنی جس مسلک کے وہ عالم دین ہیں ان کے لوگ بھی پھر احتجاج شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ ایف آئی آر اگر ہوئی ہے، گرفتاری کسی نے کیا تو ہم دیکھ لیں گے، اور اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلک کے لوگ بھی، اب میں چونکہ چاہتا ہوں کہ معاملات زیادہ خراب نہ ہوں تو میں اس لیے تھوڑا محتاط ہو کر بات کر رہا ہوں۔ اب دوسرے مسلک کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ توہین مذہب ہوئی، وہ پھر اور زیادہ احتجاج کرتے ہیں، سڑکیں بند ہوتی ہیں ہر طرف سے، یعنی دونوں طرف سے اب جو ہے یعنی ایسی تقریریں ہو رہی ہیں جن میں اب جذبات کو ابھارا جا رہا ہے۔ اب معاملہ اس لیے دونوں طرف سے خراب ہو گیا۔ یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ جی یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، ان کو گرفتار کیا جائے، توہین مذہب کا ان کے خلاف کیس چلایا جائے۔ اب جن کے خلاف یہ کہا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر گرفتار کیا تو پھر دیکھیے گا کیا حال ہوگا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اب دونوں طرف سے آپ دیکھیے کہ جذبات بہت زیادہ خطرناک حد تک ایک اشتعال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہاں تک حالات گئے کیوں؟ کیا ہمارے ملک میں اب سب کی توجہ صرف وہ سیاسی انجینئرنگ کی طرف تھی اور کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پر کیا حالات ہو رہے ہیں؟ اور ہسٹوریکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جب حالات کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں تو اچانک پھر دیکھیے بڑے خوفناک ہو جاتے ہیں۔ ماضی میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں، تو میں ان میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ پھر وہی کہ احتیاط کرنی چاہیے ایسے بہت ہی حساس معاملات میں۔ تو اس میں جناب اب آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں خبریں کیا چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو اب جیو نے جو خبر لگائی ہے وہ ہے گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال پر فوج طلب کرنے کا فیصلہ۔ یہاں تک امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی ہے کہ جی فوج طلب کر لی گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال پر فوج طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ بڑے شہروں میں اسکاؤٹس، رینجرز اور ایف سی تعینات ہوگی۔ یعنی بڑے شہروں میں اسکاؤٹس بھی ہوں گے، رینجرز بھی، اور ایف سی فرنٹیئر کانسٹیبلری بھی۔ اجلاس میں امن و امان کے قیام کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا، جبکہ انتظامیہ نے گلگت بلتستان میں غیر قانونی اجتماعات اور سڑکوں کی بندش پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے نفرت پھیلانے پر بھی سخت کارروائی ہوگی۔ اچھا، اب وہ ایک طرف کارروائی کا کہہ رہے ہیں، اسی طرح اے آر وائی کی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ۔ اے آر وائی کی خبر ہے کہ جناب دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، ہر طرح کے اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کی تفصیل میں یہ لکھا ہے جی گلگت بلتستان بھر میں دفعہ 144 نافذ، اجتماعات پر پابندی۔ تفصیلات کے مطابق گلگت بلتستان کی حکومت نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ اجتماعات پر پابندی ہوگی، کسی بھی قسم کے ہتھیار کی نمائش اور ہوائی فائرنگ ممنوع ہوگی۔ شاہراہوں کی بندش اور مذہبی اجتماعات پر غیر معینہ مدت
شاہراہوں کی بندش اور مذہبی اجتماعات پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر 4G سروسز بھی معطل کر دی گئی ہیں، تاہم 2G سروسز برقرار رہیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کی سفارشات پر پی ٹی اے کے احکامات پر ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کی سفارشات پر پی ٹی اے کے احکامات پر تا حکم ثانی انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حالات ہیں، کس طرح ہم ملک میں جناب ٹورزم کو پروموٹ کریں گے، کیا سیاحت کو ہوگا جہاں پر انٹرنیٹ ہی جناب بند کیا جا رہا ہے۔ تو جناب جب انٹرنیٹ ہوگا نہیں، سڑکیں بند ہوں گی، احتجاج ہوگا، تو کیا سیاحت ہونی ہے، کیا وہاں پر ہم نے کس کو پروموٹ کرنا ہے، کس بات کو کیا کہنا ہے، کہ اتنے وہاں پر خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ میں تو بھی بڑا محتاط ہو کر گفتگو کر رہا ہوں، اور تاکہ جناب کوئی صورتحال زیادہ بگڑنے میں نہ ہو کہ جی ہم بھی حصہ ڈال رہے ہوں، کہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہوں۔ ورنہ یہ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا جب آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے، حالات اس طرح سے کریں گے، وہ پورے ملک میں ایک جماعت کی حکومت، اس کو آپ نے ہٹایا، ایک رجیم چینج سارا یہ جو ہوا، اس کے بعد آپ دیکھیے اب کسی کی کنٹرول میں کوئی چیز نہیں آ رہی۔ تو ایسے معاملات پھر ہوتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا ڈومینوز ایفیکٹ، کہ آپ ایک چیز کو گراتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ دوسری چیز کو گراتی ہے، پھر وہ تیسری، چوتھی، سارا کچھ ہی آپ دیکھیے امن و امان کی صورتحال پورے ملک میں کس طرح سے ہو رہی ہے۔ جو احتجاج مہنگائی کے خلاف شروع ہو گیا ہے اس میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اب بھی آپ دیکھیے کہ نون لیگ، مریم نواز صاحبہ، وہ اب بھی مذہب کارڈ کا وہ شوق فرما رہی ہیں کہ اچھا جی وہ یہ ہو گیا، وہ فلاں فرم کو ہائر کر لیا اور اس طرح کر لیا، وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب تحریک انصاف اب اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہے کہ جی ہم نے تو اس فرم کو نہیں ہائر کیا۔ بہرحال وہ ایک الگ معاملہ چل پڑا ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پھر کئی دفعہ اتنی بڑھتی ہیں کہ کسی بھی کنٹرول میں نہیں رہتی۔ اب یہ دیکھیے کہ کس طرح سے حالات بگڑے ہیں اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا۔ اور پرامن علاقہ تھا یہ گلگت بلتستان، جہاں سیاحوں کی قطاریں لگی ہوتی تھیں، اب وہاں کیا حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، یا فوج طلب کرنا پڑ گئی ہے۔ اور جو وہاں پر آ رہے ہیں نظر جناب مناظر، اتنے لوگ مشتعل ہیں، ایسے نعرے لگ رہے ہیں دونوں طرف سے۔ اب خراسان ڈائری بھی لکھ رہے ہیں کہ جی amid a series of insightful speeches of sectarian nature, the government of Gilgit-Baltistan has decided to call in Pakistan Army in the province for maintenance of law and order across the province, while Rangers, GB Scouts and Frontier Constabulary would be deployed in cities. Government of GB. یہ جناب اس وقت صورتحال ہے، ہر طرف اب اس کی بات ہو رہی ہے، ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے، اور حتیٰ کہ برطانوی دفتر خارجہ نے پاکستان میں موجود برطانوی شہریوں کو گلگت بلتستان کا سفر کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ جناب حال ہو گیا ہے، یہ امیج اب ہمارا پوری دنیا میں اور یورپ میں جا رہا ہے۔ یہ خبر وہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، اور ہم یہاں کہتے ہیں جی ہم نے سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ اسی پر جناب میرے ساتھی اینکر ہیں، پروگرام میں ہوتے ہیں بول نیوز پر، سعید مزمل شاہ، انہوں نے پورا اس پر ویلاگ بھی کیا ہے، اس میں انہوں نے بھی ڈیٹیل اس سارے واقعے کی بتائی ہے کہ سب کچھ کس طرح ہوا، کیا ہوا۔ اور اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، جس طرح اچانک یہ بڑھا، تو یہ جڑ والا واقعہ کے ہونے کے صرف 10 روز کے بعد یہ ساری صورتحال ہو گئی، اور پھر اب احتجاج وہاں پر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی گھروں سے نہیں لوگوں کو نکلنے دیں گے ہم، اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے۔ اب دونوں طرف سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور سڑکوں کو بلاک رکھیں گے، قراقرم ہائی وے، بابو سر روڈ، ستور روڈ کو بلاک کر دیا جاتا ہے کبھی، اور پھر سکردو یا دوسرے علاقے جو ہیں جہاں دوسرے مسلک کی کہیں اکثریت ہے تو وہاں وہ اپنا زور لگا رہے ہیں، ان کی طرف سے اپنی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اس میں جناب ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات مزمل شاہ نے بھی اپنے حالیہ ویلاگ میں بتائی ہے، اور حالات سوچ لیں آپ کے کیسے ہوں گے۔ اور ایک قدم کی دوری پر ہے کہ ایک بڑی جنگ خدا نخواستہ، ایک لڑائی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے، اور تاریخ میں بھی یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر اس طرح سے فرقہ وارانہ فسادات پھیل جاتے ہیں، اور ان حالات کو یہاں پر آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب پھر یہی مزمل نے بھی بات کی اپنے میں کہ جی جناب وہ جو نعرے لگ رہے ہیں وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں جی پھر ہم ادھر چلے جائیں گے، وہ سرحد کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس قسم کی باتیں۔ اب اس ساری صورتحال میں سیاح پھنس چکے ہیں، اور 1-2 روز کے لیے دھرنا ختم ہوا تو پھر شروع ہو گیا تھا۔ فلائٹ کا نظام متاثر ہے، سیاحت بالکل ٹھپ ہے، اور پوری دنیا کو اسی خطے کو ٹورزم کے لیے ہم کہتے رہتے ہیں جی یہ ٹورزم کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے، ان علاقوں کی خوبصورتی تو ہم پوری دنیا کو بیچتے ہیں، لیکن وہاں جو عوام کے مسائل ہیں
ان کا کہیں ذکر نہیں کرتے, ان پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے. جی لوگ مریں, اشتعال میں آئیں, جو بھی ہوتا رہے جی. اشتعال انگیز جو نعرے ہیں وہ لگ رہے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں لوگوں کے پاس, طلبہ پھنسے ہوئے ہیں, سیاح پھنسے ہوئے ہیں. گلگت میں 1 سال کے دوران 25 لاکھ سیاح جاتے ہیں اور ہم 500 ملین کا ریونیو کماتے ہیں. گلگت میں لوگوں کے گلے خشک ہیں کہ کب کوئی گھر میں گھس آئے اور مار ڈالے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کارگل میں جان کی قربانی دے کر ملک کو بچایا. یہ لوگ ہمیشہ فوج کی فرنٹ لائن میں رہے. جڑاوالا واقعے پر تو آئی جی پنجاب نے کہہ دیا کہ جی بیرونی قوت ملوث تھی, آئندہ ایسے نہیں ہوگا, بیرونی قوت نے فائدہ اٹھا لیا. تو اب جناب کیا اس سب کو بھی ملک کے خلاف سازش قرار دے دیا جائے گا کہ جی اس میں بھی بیرونی ہاتھ ملوث ہے؟ تو پھر یہاں پر جناب آپ جو امن و امان جن کی ذمہ داری ہے, پولیس ہے, تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو وہاں پر جناب جن کو اب لگا دیا وزیر اعلیٰ, وہاں پر جو افسران ہیں, وہاں کے جو ادارے ہیں, وہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوتے رہے؟ صرف یہی شوق تھا جناب وہاں پر بھی رجیم چینج کرنا ہے, وہاں پر بھی جناب حکومت بدلنی ہے, وہاں بھی جناب تحریک انصاف کی جگہ کوئی اور آ جائے. بس یہی ہوتا رہے گا اس ملک میں, ہر جگہ پر بس یہی سوچ رہے گی, یا ملک کا بھی کوئی سوچیں گے؟ مہنگائی, بے امنی, تباہی نظر آ رہی ہے, لیکن یہاں پر جناب یہی ہے, او جی پرویز الہی کو اٹھا لو جس طرح بھی ہے, اور کبھی یہ کر دو وہ کر دو. اب سن رہے ہیں کہ جی اسلام آباد پولیس کو اختیارات دیے جائیں گے کہ پورے ملک میں اسلام آباد پولیس, دارالحکومت پولیس کے پاس اختیار ہو کہ جہاں بھی ہو جناب جس کو مرضی اٹھا لیں, جس کو مرضی کر لیں. یہ عجیب سی اب بات ہے کہ تاکہ کوئی عدالت یہ نہ کہ جی ہمارا دار اختیار ہے, جی اس کو سارے ملک میں دار اختیار پلا دو. تو آپ کی توجہ کس طرف ہے؟ جب یہ حالات ہوں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا چیزوں کو کنٹرول کرنا. اللہ کرے کہ بہتر فیصلے لیے جائیں اور جلد لیے جائیں. اللہ حافظ.